اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مزیدار سے یہ ویل کی طرح کے بنے ہوئے چکن رول۔ بہت ہی مزے کے ہیں اور یقین کریں کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا جب آپ اس کو گھر کے اندر بھی ٹرائی کریں گے۔ بہت ہی نرم، بہت ہی مزے کی، بہت ہی سافٹ سے بنے ہوئے ہیں، جس کا کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ چلیں جیسے کہ ریسیپی کی طرف، یہاں پہ میں نے لے لیا ایک باؤل اور اس کے اندر ڈال دیا میدا۔ یہاں پہ میدا میں نے لیے ہیں 3 کپ۔ جتنا آپ کو پسند ہے، جتنی مقدار میں بنانا چاہتے ہیں، میں نے زیادہ مقدار میں بنانے تھے تو میں نے یہاں پہ لے لیے 3 کپ، ٹھیک ہے۔ 3 کپ لینے کے بعد اسے آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے، چھاننا ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ بناؤ تو اس کو آپ نے ضرور چھان لینا۔ چھاننے کے بعد پھر یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا۔ پھر اس کے اندر میں نے خمیرہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ڈرائی ایسٹ ڈال دیا اور اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس کے اندر حسب ذائقہ نمک ڈالا ہے اور 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر میں نے چینی ڈال دی تھی۔ ان سب کو میں نے مکس کیا ہے۔ مکس کرنے کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایک انڈا بھی ڈالا تھا، لیکن یہ مکس ہو چکا تھا، اس ٹائم پہ کیمرہ آف تھا۔ آپ نے اس کے اندر ایک انڈا بھی ضرور ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے آپ نے سب سے پہلے مکس کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا جتنا ضرورت ہوگی ہم لوگ اتنا اتنا اس کے اندر پانی ڈالتے چلے جائیں گے اور اسے اچھے طریقے سے گوندھ لیں گے۔ جب اس طرح سے ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کو مسلنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں تیل ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ 1/4 کپ آپ نے تیل ڈال دینا اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ گوندھ لینا۔ جب آپ آئل ڈال دیں گے نا تو یہ اکٹھا سارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک گرم جگہ کے اوپر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل گرمیاں ایسے بھی، اور اس کو فلنگ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے کڑھائی لے لی ہے، اس کے اندر میں نے 1/4 کپ آئل کا ڈالا ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دی ہے، ایک گڈی، میرے پاس بڑی گڈی تھی پیاز کی، میں نے وہ ڈال دی۔ آپ کے پاس اگر چھوٹی گڈی ہو تو 2 ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد لہسن میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے، موٹا موٹا سا ہی میں نے کاٹ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہری مرچیں اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں اور نمک حسب ضرورت آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، باقی اور کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا۔ اور 1/2 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا ہے۔ ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے چکن کا قیمہ ڈالا ہے۔ آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، گوشت بھی ڈال سکتے ہیں۔ فلنگ تیار ہو گئی تھی، فلنگ کو میں نے ٹھنڈا کرنے رکھ دیا۔ یہاں پہ میرا جو میدا ہے اچھا خاصا پھول گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں مجھے بھی بڑا شوق تھا مکہ مارنے کا، تو میں نے بھی اس کے اندر کر دیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا بنتا ہے، سب دنیا کر رہی ہے، میں نے بھی کر کے دیکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل کے اوپر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جہاں پہ آپ لوگ روٹی بناتے ہو تو آٹا ڈال دینا ہے، میدا ڈال دینا، پھر آپ نے سارا پیڑا ڈال دینا۔ چاہیں تو آپ اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، میں نے ایک ہی حصے میں کام کیا ہے تاکہ جھٹپٹ سے تیار ہو جائیں جلدی سے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھا خاصا لمبا سا بیل لینا ہے، لیکن اتنا باریک بھی نہیں بیلنا ہے کہ آپ کی روٹی ٹوٹنے لگ پڑے۔ اس کے بعد آپ نے تیل ڈال دینا ہے اس کے اوپر اور آئل کو اچھے طریقے سے لگا دینا۔ بعض لوگ کیچپ ڈالتے ہیں، مائونیز ڈالتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بعد میں اس کو جب یہ بن جائیں گے تو ہم لوگ کیچپ اور مائونیز کے ساتھ دے سکتے ہیں، سوس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈال دیں تو پھر روٹی اندر سے کچی کچی سی بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کو اس طریقے سے میں نے پھیلا دیا ہے۔ پھیلانے کے بعد اس کے اوپر پھر اب میں ڈالوں گی دلرا مرچ، ٹھیک ہے۔ یہ دلرا مرچ ہے، میں نے ڈال دی ہے۔ اس کے بعد میں نے کالی مرچ اس کے اوپر اس طریقے کے ساتھ ڈال دی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اوپر کالی مرچ کو ڈال دینا جتنے آپ کو ضرورت ہو۔ ہم نے اسپائسی کھانا تھا اس لیے ہم نے اس کے اوپر زیادہ میں نے ڈالا ہے۔ اس کے بعد میں نے چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چاٹ مسالہ اس طریقے سے میں نے ڈال دیے، سارا کا سارا پھیلا دیے۔ پھیلانے کے بعد اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ قریب قریب کر کے اس طریقے سے آپ نے اس کو رول کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ رول ہو رہا ہے۔ اوون کو آپ نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 180 کے اوپر 30 سے 35 منٹ کے لیے یہ بنیں گے، ٹھیک ہے، تیار ہو جائیں گے۔ جب یہ ریڈی ہوں گے تو میں اس کی فائنل لک آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے تہہ دیتی چلی جانی ہے اور اس کو رول کرتے چلے جانے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے رول کرنا ہے اور یہ آپ کا اچھا مزے کا بڑے زبردست سے رول بن جائیں گے۔
اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً اچھے خاصے میرے رولز بن گئے تھے اس طریقے سے نا، ٹھیک ہے۔ اسے میں نے کاٹ کر بنا لیا، ٹھیک ہے، اچھے خاصے تھے۔ تو اسے پھر یہ دیکھیں کہ جتنی آپ کو ہو 2-2 انچ کے حساب سے آپ نے اس کو اندازے کے ساتھ کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جھٹ پر سے تیار ہوا تھا، گھر کے اندر موجود چیزوں سے ہی تیار کیا ہے۔ آپ چاہیں تو موزریلا چیز بھی ڈال سکتے ہو، لیکن میں نے نہیں ڈالا۔ چینل پر ضرور لائک ہے تو ضرور لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، پیار سے کامنٹ کر دیجیے گا۔ اور یہ دیکھیں میرے مزیدار سے یہ رول سے تیار ہو گئے ہیں۔ بتائیے کیسی لگی یہ ریسیپی آپ کو۔ یہ نرم اور زبردست قسم کے، اوپر کیچپ ڈالیے اور اس کو مزے لے کر کھائیے۔ اپنے